خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وقفے پر جانے سے پہلے جب انٹرو دیا تھا تو اس وقت ہم 5 نیوز ایچ ڈی پر براہ راست نہیں تھے، بریکنگ نیوز کی وجہ سے پلے انٹرٹینمنٹ پر براہ راست تھے۔ آج ہم نے انٹرو میں بات کی کسی انسان کی جان لینا، اور تھوڑا سا غصہ آ گیا مجھے ان لوگوں پہ جو ایسے لوگوں کی جان لیتے ہیں جن کی جان لینے سے انہیں صرف 20,000 کا فائدہ ہونا ہے۔ یعنی موبائل کسی نے اگر آپ کو نہیں دی، آپ چھیننے گئے تھے، آپ نے اس کو گولی مار دی۔ اے ٹی ایم سے وہ پیسے نکال رہا تھا تنخواہ کے، آج بچے کی فیس بھرنی تھی 6,000 روپے، راشن لینا تھا 8,000 کا، آپ وہ 15-20,000 روپے نکالنے گئے، آپ اندر گھس گئے اور اے ٹی ایم میں اس نے پیسے نہیں دیے، یا دینے میں تھوڑی سی اس نے لیتو لال سے کام لیا، آپ نے اس کو گولی مار دی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو خود نہیں مارتے، سپاری دیتے ہیں۔ میری دکان کے سامنے دکان کھولی ہے، سالے کا جنازہ نکلے، جی جائے اس کو مار دو۔ اس طرح کاروباری رقابت، صبر نہیں ہے۔ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینا ہے، اور سرکار نے فرمایا مسلمان کی جان کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ پلیز ماہ رمضان مبارک صبر و برداشت کا درس دیتا ہے۔ ہم اور آپ، ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب اس طرح کی کوئی کیفیت آ بھی جائے تو کسی کی جان نہ لیں، بات کر لیں، غصہ کر لیں، تھوڑی نوک جھونک ہو جائے، کسی کو بیچ میں ڈال لیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، ٹھنڈے ذہن کے ساتھ، ٹھنڈے قلب کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ ٹھنڈک ہو جائے گی۔ سامنے والے کو بھی سمجھائیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ تنازعات کو اس قدر آگے نہ بڑھائیں کہ کسی کی جان لینی پڑے۔ چلتے ہیں ایک ایسے سیگمنٹ کی جانب جس میں میں آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ گھر بیٹھے بغیر مجھ تک آواز پہنچے مجھ سے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں۔ ہاں جی، بہت ہی اہم موضوع ہے آؤ بات کریں میں۔ معاشرے میں ایک تفریق ہو گئی، تم لبرل ہو اور تم مذہبی ہو۔ اس تفریق سے متعلق ہم بات کریں گے۔ کیا تفریق ہے؟ جو ڈراموں فلموں میں کام کرتے ہیں، جو ہیرو بنتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، جو اچھے ڈریسز پہنتے ہیں، جو بلکہ آدھے ڈریسز پہنتے ہیں وہ پہنتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں ہم بھی مسلمان، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز کبھی کبھی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ تم لوگوں نے ہمیں تو کہہ دیا کہ ہم لبرل ہو گئے۔ بھائی ہم بھی اچھے مسلمان ہیں، اچھا جی۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے چونکہ میرا گیٹ اپ بتا رہا ہے کہ میں مولوی ہوں، نعت خواں ہوں، عالم ہوں، خطیب ہوں، امام ہوں، مفتی ہوں، اسکالر ہوں، تو میں تم سب سے بہتر ہوں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ غلط ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ صحیح ہے کہ بات وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو جو ہے سپر سیڈ کہنا یہ غلط ہے، اور غلط اس لیے ہے کہ کسی کو کیا پتا کہ کون کیا ہے۔ آپ کام سارے کے سارے بظاہر وہ کر رہے ہیں جو غیر شرعی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ پہ حکم بھی نہ لگے۔ حکم ہمیشہ ظاہر پہ لگے گا، جیسا آپ بولیں گے اس پر حکم لگے گا، جیسے آپ دکھیں گے اس پہ حکم لگے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خاتون مکمل لباس نہ پہنے اور کوئی دیندار اسے یہ بھی نہ کہے کہ آپ نے لباس مکمل نہیں پہنا، آپ گناہ گار ہیں۔ وہ یہ تو کہیں گے نا، کیونکہ ظاہر پر وہ کہیں گے کہ میرا لباس بھلے جیسا بھی ہے لیکن میری نگاہیں بہت پاک ہیں۔ اچھا بھائی، یہ کون سے پاک ہے بھائی؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہنوں کو کہتے ہیں کہ پردہ کیا کرو، وہ کہتے ہیں پردہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سلیو لیس پہنی ہے تو میری نگاہوں میں پردہ ہے نا، میں نے جینس پہنی ہے، میں نے جینس کو بھی چھوٹا کر لیا ہے تو نگاہیں تو میری پاک ہیں۔ تمہیں کیا پتا میں اللہ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ اسی طرح سے مرد ہے، وہ بنیان پہن کے گاڑی چلا رہا ہے، چنگم چبا رہا ہے، نماز کے ٹائم پہ، اذان کے ٹائم پہ میوزک بج رہا ہے گاڑی میں، اس نے بھی شارٹ پہنی ہوئی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ طریقہ غلط ہے، آپ کا لباس مکمل ہونا چاہیے اور آپ یہ میوزک وغیرہ نہ بجائیں، یہ دین میں منع ہے، اور نماز کا ٹائم اسپیشلی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا آپ مجھ سے بہتر مسلمان ہیں؟ آپ کو کیا پتا میرا اپنے رب سے کیا تعلق؟ تو بھائی آپ جو ظاہری طور پہ کر رہے ہیں بات تو اسی پہ ہوگی نا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کیسا اللہ سے آپ کا کنیکشن ہے کہ آپ ظاہری طور پہ ساری برائیاں کر رہے ہیں، ساری خرافات کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں، میوزک بھی سن رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، لباس بھی مکمل نہیں ہے، ابے تبے بھی ہو رہا ہے، دل آزاری بھی ہو رہی ہے، کہتے ہیں لیکن میرا اپنے رب سے کیا تعلق ہے وہ میں جانتا ہوں۔ یہ کیسا تعلق ہے کہ اس تعلق کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا جو آپ کے ظاہر کو ٹھیک کر سکے؟ تو لبرلز یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کو لے کے چلتے ہیں، ہم تمام عقیدوں کو لے کے چلتے ہیں، ہم تمام فیشن کو لے کے چلتے ہیں، ہم سب کے ایام مناتے ہیں، ہم زندگی کے پورے مزے لیتے ہیں، ہاں ہیں ہم مسلمان، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، ہم پر تنقید نہیں کرو۔ اور مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں جو زیادہ سخت ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی سی بھی آپ نے دین کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز کیا، ہم سے دور رہو، ہم سے بات بھی نہ کرو۔ ایسے میں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ایک ایسا پڑھا لکھا طبقہ آیا جس نے ایک ایسی راہ نکالی کہ برداشت، تحمل
نرم مزاجی کے ساتھ وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو کچھ لوگوں میں فرق آنا شروع ہو گیا. ہم جب رمضان ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے چونکہ 18 مسلسل سال ہو گئے, کسی بھی سال کوئی گیپ نہیں آیا, میں ہر سال الحمدللہ رمضان میں اسکرین پہ نظر آتا ہوں. 18 ایئرز ہو گئے, شاید پاکستان میں کسی کے پاس بھی یہ ریکارڈ نہیں ہوگا. لیکن جب ہم رمضان ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ آج سے 12-13 سال پہلے لوگ کہتے تھے بھائی آپ اتنی سمپل رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں, کوئی ایسی رمضان ٹرانسمیشن کریں کہ آپ آڈینس کو جو ہے وہ کہیں کہ بھائی میاں بیوی ادھر آئیں اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو میک اپ کرے, اور میک اپ کرنے پر جب اس کو لڑکی بنا دے تو آپ اس کو موٹر سائیکل انعام میں دے دیں. اچھا بھائی اور کیا کروں میں؟ کہتے اور آپ یہ کریں کہ لڑکیوں سے کہیں کدھر ہیں لڑکیاں, سیٹیاں بجائیں, جو سب سے اچھی سیٹی بجائے گا اس کو جوسر بلینڈر دوں گا. میں نے کہا اچھا اور کیا کروں میں؟ کہتے آپ رمضان ٹرانسمیشن میں لیں, جیسے شیخ اسد صاحب کے پاس میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو چیزیں پڑی ہوتی ہیں, کوئی فروٹ پڑا ہوا ہے تو کیلا, امرود, جو بھی آئے, ایون آم آ جائے تو آپ کسی کے منہ پہ مل دیں, اس کو کہیں میں ملتا جاؤں گا, تم نے کچھ کہنا نہیں, میں تمہیں گاڑی دے دوں گا انعام میں. میں نے کہا اچھا اور کیا کروں رمضان ٹرانسمیشن؟ بولا اور آپ خواتین کے بیچ میں بیٹھ جائیں, خود موٹر سائیکل چلائیں, پیچھے کسی کی بہن بیٹی کو بٹھائیں, یہ کریں وہ کریں, اور سارے کے سارے جو ہے وہ فحش کلمات ادا کریں. میں کہوں گا, میں کہتا ہوں, میں ہمیشہ کہوں گا میرے سے یہ نہیں ہوگا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے شو میں جو ہے وہ خواتین کو بلائیں, کو ہوسٹ بھی رکھیں, مہمان بھی خواتین ہوں, اداکارہ بھی ہوں, فلاں بھی ہوں, گانے والی ہوں. میں سب کا احترام کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پلیز ہم سے وہ کام تو نہ کرائیں جو دین کی اصل اساس کے خلاف ہے. اسی لیے رمضان ٹرانسمیشن کے تقدس کو جب 12-14 سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم پامال کرو اور ریٹنگ کی طرف آؤ, ہم اپنے بات پہ قائم رہے. آج پوری دنیا اور پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہو تو ایسی ہو. الحمدللہ ہم نے ریٹنگ بھی حاصل کی اور ہم نے دلوں میں جگہ بھی حاصل کی, اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سرخرو بھی ہوئے. ہماری ٹرانسمیشن میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں ہم مذہب اور لبرل کی تفریق نہیں کرتے, ہم بتاتے ہیں جس کا جو کام ہے, جس کو جو کام کرنا چاہیے وہی کرے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی دین کی جگہ پر بیٹھ کر, یا جہاں پہ دین کی بات ہونی ہے اس جگہ پر بیٹھ کر اس کو کہا جائے کہ تم پروگرام کرو, اور 2 ہفتے پہلے اس کی ایک فلم آئی ہے جس میں وہ سوئمنگ پول میں کسی خاتون ہیروئن کے ساتھ نہا رہا ہے, تو اس کی زبان میں کیا اثر ہوگا جب وہ کہے گا کہ سب مل کر آج عہد کرو کہ ماہ رمضان مبارک میں ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. بھئی 2 ہفتے پہلے آپ کی اطاعت تو نظر آ گئی تھی کہ آپ نے کتنی کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب دل کی بیماریوں سے متعلق کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو بٹھایا جاتا ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے, وہاں بس کے کنڈکٹر کو نہیں بٹھایا جاتا. اسی طرح سے اگر کسی کو بتایا جائے کہ مجھے گاڑی سکھاؤ, گاڑی کیسے چلانی چاہیے, تو وہاں پر ہم گدھا گاڑی چلانے والے کو نہیں کہیں گے کہ تم اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے مجھے کار چلانا سکھاؤ. مطلب یہ کہ جس کا جو کام ہے وہی کر سکتا ہے نا. تو یہ رمضان ٹرانسمیشن یا دین کا کوئی کام, یا خطاب کرنا, یا خطیب کا, یا نماز پڑھنا, یا ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دینا, یہ دینی لوگوں کا ہی کام ہے. آپ مسلمان ضرور ہیں لیکن یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جس کی جو فیلڈ ہے وہ کرے. مجھے کوکنگ نہ آتی ہو اور میں لائیو پروگرام میں کوکنگ شروع کر دوں اور آپ کو کہوں کہ آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ بریانی کیسے پکائی جاتی ہے, تو وہ بریانی تو نہیں بنے گی کیونکہ مجھے آتی ہی نہیں ہے. لیکن زبردستی میں بیٹھ جاؤں تو مجھ پہ تنقید تو ہوگی نا. اب مجھے وہ تنقید برداشت کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ مجھ پہ تنقید بھی نہ کرو, میں سارے الٹے کام کروں, اور سامنے والا تنقید کرے, سامنے والا برا کام کرے نہ کرے, فوراً ہم تنقید کر دیتے ہیں. تو مذہبی ہونا اور لبرل ہونا, اس کی تفریق معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹاک شوز میں بھی دیندار طبقہ اور دنیا دار طبقہ آپس میں لڑتا رہتا ہے. اگر سارے مسلمان ہیں تو آؤ مل کے کوئی راہ نکالتے ہیں, اور راہ یہ نکالتے ہیں کہ جس کا جو کام ہے, جس کام میں جس کو اسپیشلٹی ہے وہی وہ کام کرے, اور کوئی کسی کے مسلمان ہونے پہ انگلی نہ اٹھائے تا وقت یہ کہ ظاہراً اس کی کوئی ایسی حرکات و سکنات نہ ہو. اور جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں یا اس میں فخر محسوس کرتے ہیں, وہ خود کو لبرل نہ کہیں, وہ کہیں ہاں میں مسلمان ہوں, اور اپنا رہن سہن, گفتگو اور انداز بیاں اور لباس پہننے کا انداز اور باقی اپنے پروفیشن میں ایسی قیودات خود ہی سیٹ کرے کہ میں اس لمٹ سے آگے نہیں جاؤں گا. اگر آپ کو کوئی ڈائریکٹر کہتا ہے کہ تم ڈرامے کے اندر یہ والا سین کرو, تو آپ منع بھی تو کر سکتے ہیں, اور منع کر بھی سکتی ہیں, خاتون بھی کہہ سکتی ہیں میں یہ نہیں کروں گا, یہ میرے دین اور میری تربیت کے خلاف ہے. مرد بھی کہہ سکتا ہے کہ میں یہ جملہ ادا نہیں کروں گا, یہ میرے دین اور میری تربیت کے خلاف ہے. اگر ہم اس معاملے کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تفریق نہیں ہوگی. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اصلاح کا پہلو نکالا جائے تو بالکل نکل سکتا ہے. مفتی صاحب مدنی صاحب کیا کہیں گے سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل درست بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو تفاریق ہیں یہ انتہائی اسٹریم پر پہنچ چکی ہیں, ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے.
تو بہرحال یہ کہ اعتدال کا راستہ نکالنا چاہیے اور مکالمے کو فروغ دینا چاہیے. یعنی ایک آپ کی رائے ہے، ایک میری رائے ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، بات چیت کریں، اور پھر اس میں جو مثبت چیزیں ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، ان کو لیجئے اور لے کر کے آگے بڑھیے. اگر مکالمے کا انداز ہمارا نہیں ہوگا، مباحثہ ہمارا نہیں ہوگا اور صرف جھگڑا ہوگا، مجادلہ ہوتا جائے گا، تو پھر کبھی بھی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا نا، اس نے ہمیں بے باک کر دیا. یعنی اگر کوئی بات ہو تو ہر بندہ اپنی ویڈیو بنا کر اپنی رائے کا اس طرح ببانگ دہل اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جو کیا کہیے ان کو، کہ مطلب چیزیں ہمارے سامنے آئے دن نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ معاملات ہو گئے ہیں کہ ابھی کسی چینل پر اسی رمضان ٹرانسمیشن میں شادی کی بحث جو ہے مطلب وہ چلی ہے، اور بھئی ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیا کہتا ہے قرآن پاک سورہ النساء میں اس کے تفصیلی احکامات بیان فرمائے گئے ہیں کہ کن کنڈیشن میں شادی کرنی چاہیے، اور وہ اجازت دی گئی. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، ہم ساتھ کھڑے ہیں. نہیں ہوگی تمہاری عیاشی، پتہ نہیں وہ اسلام کی وہ تعویل و تشریح بیان کی، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ کوئی آم کے درخت ہے کہ آپ جا کے آم سے جو ہے مطلب درخت سے توڑنا شروع کر دو. اچھا، تو مطلب آپ کا جو شعبہ نہیں ہے، آپ کی جو فیلڈ نہیں ہے، آپ کسی عالم کو بٹھا لیتی، آپ جو ہے ریلیجیس اسکالر کو بٹھا کے ان سے پوچھتی کہ کیا ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے کیا یہ درست ہے. سوال کرنے کے انداز میں بھی تو بات کی جا سکتی ہے. تو اپنا مسئلہ جو ہے دوسرے پہ امپوز کر دینا اور بات کرنے کے بیٹھی کہ جو ہم کہنا وہ صحیح ہے، تو یہ قطعاً جو ہے نامناسب ہے. اور میری معلومات کے مطابق ان کی اپنی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک گھر بھی نہ بساؤ، اور اگر کہیں کوئی شخص اگر نکاح ثانی کی کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی شخص نہیں بھی کر رہا، تو آپ اس کو اس انداز سے تعبیر کریں کہ گویا کہ وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، نافرمانی کی طرف جا رہا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ دین کے معاملات کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علماء جب گفتگو کرتے ہیں مختلف مکاتب فکر، تو ان کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، مختلف ہوتی بھی ہیں. تو اس کو بھی ان علماء کو بھی چاہیے کہ مکالمہ کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے بیلنس رکھیں اور ایک دوسرے کا معاملہ کریں. ہمارے یہاں جو ریٹنگ کی آپ نے باتیں کی ہیں، ان میں ایک یہ ریٹنگ بھی آ گئی ہے کہ ایسے موضوعات کو رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو، بحث بازی ہو، اور اس جھگڑے میں ریٹنگ نکل کے اوپر آئے. لیکن لوگوں پہ تاثر کیا جاتا ہے، یار یہ دیندار لڑتے رہتے ہیں آپس میں، حالانکہ بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں. تو یوں اس وجہ سے مکالمے کو فروغ دینا چاہیے اور بحث و مباحثے سے اجتناب کرنا چاہیے.